بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مئی 1984 کی 11 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المرسلات کی آیت 38 سے ہو رہا ہے، 77/38۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حق و باطل کی کشمکش کا جو سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، وہ مسلسل متواتر مختلف مراحل میں سے گزرتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہمایوں میں پہنچا، اور اس میں بھی یہ پھر آہستہ آہستہ حضور کی اس زندگی کے آخری دور میں اس مرحلے میں، اس منزل میں آ پہنچا جسے قرآن نے اس آیت میں یہ کہا ہے، ھذا یوم الفصل، ڈسائسو مومنٹ، فیصلہ کن مرحلہ، اور یہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ کن مرحلہ، جنگ بدر کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے، اس کے بھی یہی معنی ہیں، چھٹ کے الگ الگ ہو جانے والی بات۔ اس اعتبار سے کہ یہ کشمکش کا فیصلہ کن مرحلہ تھا، ٹھیک ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے بعد یہ کشمکش باقی وہاں نہیں رہی تھی، لیکن یہ فرقان یا فصل قرآن نے اس مفہوم میں بھی استعمال کیے ہیں یہ الفاظ کہ انسانوں میں بھی امتیاز ہو جائے گا، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے انسانوں میں امتیاز ہونا جو ہے، اس لیے کہ سورہ یاسین میں یہ کہا گیا ہے 36/59، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ، شریف انسانوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ انسانوں کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں۔ حیوانات میں یہ پہچاننا مشکل ہی نہیں ہے کہ یہ بکری ہے، یہ بھیڑیا ہے، اس لیے کوئی بکری دھوکہ نہیں کھا سکتی بھیڑیے سے۔ یہ الگ چیز ہے کہ اس کے پاس اپنی حفاظت کا سامان ایسا نہ ہو تو وہ قابو آ جائے، لیکن وہ یہ سمجھ کے دھوکہ نہیں کھا سکتی کہ یہ بھیڑیا نہیں، یہ ہرن ہے۔ ہر حیوان کا امتیازی نشان مستقل ہوتا ہے، اس سے وہ پہچانا جاتا ہے، اس لیے حیوان دھوکے میں نہیں آتا ہے ایک دوسرے کے۔ انسان کے لیے دشواری یہ ہے کہ وہ ہر انسان جو ہے شکل، صورت، پیکر کے اعتبار سے، ویسے یہ جزیات میں فرق ہو تو اور بات ہے، لیکن ہر شخص انسان ہی ہوتا ہے۔ ان میں انسان اور انسان میں بھیڑیے اور بکری کا فرق نہیں ہوتا، اور یہ وجہ ہے کہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، ساری کشمکشیں اس دھوکے کا ہی نتیجہ ہوتی۔ ہمارے ایک دوست تھے، عام اصطلاح میں سمجھ لیجئے کہ زندگی میں بڑے کامیاب، آپ سمجھ لیجئے کہ کامیاب۔ ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ یار تم ہمیشہ خوش باش رہتے ہو، ہم ہمیشہ روتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا بات صاف سی ہے، کوئی شخص جو ہمارے سامنے نیا آتا ہے، ہمارے قریب آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا فریبکار ہے، اور اس سے ہم اس کے آگے چلتے ہیں۔ وہ فریبکار نکلتا ہے تو ہمیں افسوس کچھ نہیں ہوتا کہ ہم تو پہلے ہی سمجھے ہوئے تھے، اچھا نکل آتا ہے تو اس سے خوشی ہو جاتی۔ تمہارے قریب جو شخص آتا ہے تم سمجھتے ہو کہ بڑا یہ شریف النفس ہے، بڑا قابل اعتماد ہے، وہ ایسا نکلتا نہیں، تم روتے رہتے ہو۔
یہ جو چیز ہے کہ انسان کو اس کے حلیے سے پہچانا نہیں جا سکتا، اور ہماری تو پھر ساری شاعری اسی کے اوپر ہے۔ کیا کہتا ہے وہ، زلف آوارہ گریباں چاک او مست شباب، تیری صورت سے تجھے درد آشنا سمجھا تھا میں۔ وہ تو ایک مصرے میں کہہ گیا کہ فریب کس تو اول خوردہ بودم یاد نہیں آیا۔ یہ ہے چیز وہ فریب خوری جو انسان کے اصل ہے۔ یہ جو معاشرہ ہمارے ہاں کا غیر قرآنی معاشرے ہیں، ان میں انسان اور انسان کے اندر آپ تمیز نہیں کر سکتے، اور دھوکہ دینے والے تو ایسا میک اپ کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل سکتا آپ کو اس سے۔ آپ سوچئے کہ وہ معاشرہ کیسا جنت بدوش ہوگا کہ جس میں دور سے انسان کو پہچان لیا جائے کہ یہ کیسا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آپ جنتی معاشرہ قائم ہو رہا ہے۔ اے فریب کارو، اے مجرموں، الگ ہو جاؤ، چھٹ کے الگ ہو گو۔ یعرف المجرمون بسیماہم، قرآن کہتا ہے کہ اس میں تو پھر مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانا جاتا ہے، سب چہرے سے پہچانا جاتا ہے۔ کتنا بڑا اطمینان بخش یہ معاشرہ ہوگا کہ جس میں انسان کی یوں پہچان ہو جائے۔ یہ جو قرآن نے فرقان اور یوم الفصل اور وامتاز الامتیازی چیزیں یہ بتائی ہیں، بہت بڑی رحمت ہے انسانوں کے لیے، لیکن کیا بتائیں، اور ہم تو اب قرآن کی یہ آیات دیکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کا مفہوم سمجھتے ہیں، اس جنت کی تو جھلک بھی ہمیں نظر نہیں آتی کہ جہاں دور سے پتہ چل جائے ماتھے سے کہ یہ مجرم ہے یا یہ شریف انسان ہے۔ سب دھوکہ ہی دھوکہ ہے سب، اور جہنم ہوتا ہی دھوکہ ہے سب۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، اس سے پہلے بھی جنہوں نے کشمکش کی، فریب دیا، تم بھی جو کٹھے ہو سب کو الگ کر کے الگ کر دیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں سب سے بڑی کشمکش منافقین کی وجہ سے تھی۔ وہ جو معاشرے کے اندر ملے جلے رہتے تھے، پہلے پہچانے نہیں جاتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا قانون بھی وہ تو تبدیلی نہیں اس میں کرتا نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت مومنین سے کہہ دیا کہ ہم نہیں نام لے کے بتائیں گے کہ یہ منافق ہے اور یہ مخلص ہے، تمہیں ان کی علامات سے خود پہچاننا ہوگا۔ انہیں بھی نہیں بتایا خدا نے، بتا دیا کہ یہ ابدی طور پہ یہ بات نہیں رہے گی۔ اسی معاشرے کے اندر ایسا وقت آ جائے گا کہ یہ منافقوں سے تمہارا معاشرہ پاک ہو جائے گا، یا تو وہ مخلص مومن ہو گئے یا ان کو الگ کر دیا گیا۔ یہ ہے وہ معاشرہ، یہ ہے وہ امت جو پھر اس کے بعد ان سے عبارت ہو گئی جن سے دھوکہ کھانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یوم الفصل تھے، یہ یوم الفرقان تھا، یہ امتیازی نشان تھا، ماتھے سے پہچانے جانے والی بات تھی۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، پھر وہی بات آگے جو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ سارے معاملات اس دنیا کی کشمکش کے ہیں۔ قیامت میں جو کچھ ہوگا وہاں جا کے دیکھا جائے گا، اس پر ہمارا ایمان تو ہے، اسے ہم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے، اور اس کا تعلق بھی نہیں ہے سمجھ کے ہم کر کیا لیں گے۔ وہاں کی بات جو ہوگی وہ تو ایک اٹل ہوگی، وہاں تو جا کر نہ توبہ ہوگی، نہ اعمال کی گنجائش ہوگی، نہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی آ سکے گی۔ جو وزن ہوگا اس کے مطابق پرچی مل جائے گی صاحب۔ یہ تو اسی دنیا میں ہے کہ پہلے سے یہ چیزیں پتہ بتا دی جائیں تو اصلاح کر لی جائے، کوئی ازالہ کی صورت پیدا کر لی جائے، کوئی تدبیر پیدا کر لی جائے۔ اب یہ دیکھیے کہا گیا ہے کہ جب آج یہ اکٹھا کر دیا ہم نے تم سب کو، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، کوئی بات اگر سازش کی ہے تمہارے پاس، خفیہ تدبیریں جیسے تم پہلے کیا کرتے تھے، اگر کوئی اور باقی ہے تو کر دیکھو وہ بھی۔
تو یہی کی بات ہے نا. یہ تو قیامت میں ان سے یہ کہنا کہ کوئی تدبیر باقی ہے تمہارے پاس تو وہ کر دے کو, تو وہ تو بات ہی نہیں ہے. وہاں کیا تدبیریں اور وہاں کیا کریں گے. عزیزان من, ہم آخری مراحل میں آ رہے ہیں قرآن کریم کے, پتہ نہیں زندگی کا. پھر ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ یہ چیزیں اس دنیا کی کشمکش کے متعلق ہیں. ویل یومئذ للمکذبین, پھر وہ جو تم تکذیب کیا کرتے تھے, جھٹلایا کرتے تھے کہ نہیں صاحب ہماری اس قسم کی روش کا نتیجہ تباہی کیسے ہو سکتا ہے, ہم نہیں مانتے اس کو, جھٹلایا کرتے تھے. آج دیکھ لیا تم نے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا. آج تباہی سامنے آ گئی نا تمہارے. اور اس کے مقابل میں ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون. دوسرا گروہ متقین کا ہے. بڑی جامع اصطلاح ہے قرآن کی. مفہوم اس کا ہے زندگی کے ہر خطرناک گھاٹیوں سے محفوظ اور بچ کر چلنے والے. اور محفوظ طریق تو وہی ہے جو صراط مستقیم قرآن نے بتایا ہے, انہیں وہ متقین کہتا ہے. یہی مومنین ہیں, یہی متقین ہیں. اصطلاحات مختلف اس کی ہیں. یہ متقین جو ہیں اب وہ آئے جنت کی طرف. وہی تشبیہات قرآن نے جو کہا ہے کہ تمثیلی انداز سے جنت کا ذکر کیا گیا ہے, لیکن جو جنت یہاں ملی تھی ان لوگوں کو, اس میں تو یہ چیزیں محسوس طور پر سامنے آئی تھیں. عربوں کے لیے سایہ اور چیری اور ٹھنڈے پانی کا چشمے, اس سے بڑی جنت ہی کوئی نہیں. جنت کے معنی باغ تھے, باغ جن کے نیچے پانی کی نالیاں بہہ رہی ہوں, گھنے سائے, چیری پھل جھکے ہوئے ہر ایک کی دسترس میں. یہ چیز تھی جو جنت. یہ ملی ان لوگوں کو جن کے ہاں آج بھی جا کے آپ دیکھیے مکہ معظمہ اور اس کے گرد ایک درخت نظر نہیں آئے گا, گھاس کی پتی نظر نہیں آئے گی. وادی غیر ذی زرع پہلے دن سے جو تھی آج بھی وہی کچھ ہے وہاں. انہیں پھر ایسی زمینیں ملی کہ پوچھئے نہیں پھر کہ ان کی خوشگواریوں کی کیا کیفیت تھی. ظلال وعیون. میں پھر عرض کر دوں اس میں کہ یہ معاشرہ اگر متقین کا ہو جائے تو یہی دنیا, یہی ارض جنت بن سکتی ہے. آپ سوچئے ایک معاشرہ جس میں کسی اجنبی سے آپ ملیں تو آپ اس سے کہیں کہ السلام علیکم, میں تمہاری سلامتی کا خواہاں ہوں, اور یہ منافقت سے نہ ہو, یقینی طور پر اسے معلوم ہو, وہ اعتماد کرے اس کے اوپر, قابل اعتماد ہو, جاننے والا ہی نہیں ہر اجنبی سے بھی یہ کہا جائے اور وہ اس کے ریسپروسٹی مقابل سے وہ کہے وعلیکم السلام, میں تمہاری سلامتی کا خواہاں ہوں. دو ملنے والے ایک دوسرے کو اعتماد میں لے رہے ہیں کہ میں تمہاری سلامتی کا خواہاں ہوں. کیفیت آپس میں رابطے کی یہ کہ یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, یہ خود تنگی ترشی میں گزارا کر لے گا, اس کی ضرورت کو مقدم سمجھے گا. قرآن میں جنتیوں کے متعلق خصوصیت یہ کہ کسی کے دل میں چھپی ہوئی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو وہ دوسرے سے چھپا کر رکھنا چاہے. اللہ اکبر. بتاؤ, میں یہ تو معاشرے کا ذکر کر رہا ہوں. کبھی خوش قسمتی سے کوئی ایک انسان ایسا مل جائے زندگی میں رفاقت کے لیے جس میں یہ خصوصیات ہو, اور دونوں میں جنت پیدا ہو جاتی ہے. اور جتنی مومنین کی خصوصیات ہیں ان کو آپ دیکھیے کہ معاشرہ ہو ان لوگوں پر مشتمل جن میں وہ خصوصیات ہوں تو وہ جنت نہیں بن جائے گا. وہ جنت. اور پھر قرآن نے تو مختلف مقامات میں یہ کچھ بھی بتا دیا ہے, جنت عرضها السماوات والارض,
3/132۔ جنت جو آسمانوں سماوات کا ترجمہ بلندیاں کہہ لیجیے، تو عرض تو یہی زمین ہے نا۔ جنت کے یہ زمین اور یہ سماوی جو کچھ بھی ہے وہ سارے اس کے احاطے کے اندر ہیں۔ تو جنت کو لے لیجیے، عرض کو لے لیجیے نا آپ۔ عرض میں جنت بننے کے متعلق تو قرآن کہتا ہے، جب اس کی وسعت کو بتا رہا ہے کہ اس کے اندر عرض بھی ہے، تو یہاں جنت بنے گی۔ ایک اور مقام پہ اس سے بھی زیادہ ہے، متقین کا ذکر ہے نا۔ یہ ہے 50/31، 50/31، بڑی عجیب آیت ہے۔ بلکہ 2-3 آیتیں مسلسل آتی ہیں۔ جنت کے متعلق ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ متقین کا معاشرہ ہوگا تو جنت کو ہم کھینچ کے لے آئیں گے ان کے پاس، اس میں اور ان میں جنت میں دوری کوئی نہیں رہے گی۔ اگر یہ معاشرہ جنتی نہیں بن جائے گا اور ان کی وجہ سے یہ ارض جنت نہیں بنے گی تو یہ پھر کیا مانے اس کے؟ قریب تر کر دی جائے گی جنت، اس میں بعید بعد رہے گا نہیں۔ تو وہ تصور جو تھا کہ قیامت میں مرنے کے بعد ہی جا کے وہ ملے گی، تو اس بعد کا کہنا کیا صاحب؟ یہاں تو کسی کو ملے گا ہی نہیں۔ زاہد نہ خود پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور۔